مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آتے ہیں۔ عتبہ بن شیبہ، ربیعہ، اور ایک روایت میں ابو جہل کا بھی نام آتا ہے، ولید بن مغیرہ وغیرہ کا بھی نام آتا ہے، امیہ بن خلف کا بھی نام آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کو قرآن سمجھا رہے ہیں، توحید وغیرہ کا ان کے سامنے آپ وضاحت و تشریح کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بظاہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امید ہیں کہ شاید ان پر کلام الہی اثر کر جائے اور یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف ہیں کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عامر ہے، وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کے ماموں زاد بھائی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ علمنی ما انزل اللہ الیک من القرآن، اللہ نے جو آپ کی طرف قرآن اتارا ہے مجھے وہ آپ سکھلا دیجئے، یا مجھے قرآن کی ایک آیت یاد کرا دیجئے۔ اور انہوں نے بار بار کہا، چونکہ وہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آیا، اللہ کے رسول مصروف ہیں، تو بار بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ گفتگو میں، جبکہ آپ دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے، ڈسٹرب کرنا تھوڑا سا مشکل ہوا۔ تو کفار جو تھے یہ بڑے متکبر ہوا کرتے تھے، اگر ان کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے انسان ادھر ادھر دیکھ لیتا، کہا تم نے میری حقارت تحقیر کی، تو وہ اٹھ کر چل دیے، کہا کہ بھائی ان کو بیچ میں کیوں آ گئی، یا ہمارے ساتھ نہیں آنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اٹھ کے چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن مکتوم کا ڈسٹرب کرنا تھوڑا ناگوار گزرا۔ رب العالمین نے اس پر یہ صورت اتاری، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر کہا گیا کہ یہ ہدایت کی طلب سے آپ کے پاس آئے تھے عبداللہ ابن مکتوم، اللہ کا قرآن سیکھنے کی نیت سے آئے تھے خود آپ کے پاس، لہٰذا یہ ہدایت کے طالب ہیں، ان کی آمد پر آپ کو ناگوار، آپ کو ترشرو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو چی بچی نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے منہ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ جو دیگر کفار تھے وہ ہدایت کی طلب سے آپ کے پاس نہیں آئے تھے، ان کو تو دین کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا جس کو دین کی ضرورت ہو اس کو آپ دین سکھائیے، جس کو دین سیکھنے کی کوئی طلب نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، اس کو کیا آپ دین سکھائیں گے؟ دیکھیں رب العالمین اسی پر فرما رہے ہیں، عبس وتولی، ترشرو ہو کر منہ پھیر لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان جاءہ الاعمی، اس بنیاد پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، تزکیہ کرتا، یعنی اپنے دل کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا۔ تزکیے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو سب سے اہم پوائنٹ یاد رکھیے گا، زندگی کا مقصد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جہاں تعلیمی کتاب تھا وہیں تزکیہ نفوس تھا۔ دلوں کا تزکیہ کیا ہے کہ اس دل سے دنیا نکل جائے، اس دل کے اندر اللہ بس جائے۔ ہر عمل کے شروع کرنے سے پہلے آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ کو خوش کروں۔ دیکھیں آپ صدقات دیتے ہیں، جیسے دے دیے زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ خدایا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، پہلے نیت کیجئے کہ اللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا مسجد کی طرف گھروں سے نکلتے ہیں، نیت کیجئے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم بڑھا رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ قرآن آپ کھولتے ہیں تو رسماً اور عادتاً مت پڑھیے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پارا کھول رہا ہوں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہر عمل سے پہلے نیت کیا کیجئے؟ رب کو خوش کرنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ تو تزکیہ کسے بولتے ہیں؟ دل کے اندر اللہ کو بسانا اور غیر اللہ کو دل سے باہر نکالنا۔ غیر اللہ کے اندر دولت بھی آتی ہے، غیر اللہ کے اندر عورت بھی آتی ہے، غیر اللہ کے اندر اقتدار کی کرسی بھی آتی ہے، غیر اللہ کے اندر حسد بھی آتا ہے، بغض، نفرت، عداوت، کینہ، جھوٹ، یہ ساری چیزیں آپ دل سے باہر نکالیں اور تب یہ دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ورنہ صرف تزکیہ کہنے سے دل کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ او یذکر، یا نصیحت حاصل کرے وہ، فتنفعہ الذکرہ، وہ نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، بہرحال جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے یعنی مشرک، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف متوجہ
ہوتے ہیں وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں تھا اگر وہ لوگ نصیحت حاصل نہ کرتے. واما من جاءک یسعی، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وہ یخشا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فانت عنہ تلاہا، آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. جو چاہے تو اس کے دروازے پر آ کر اپنے سر کو جھکائے اور ہدایت حاصل کرے، اور جو نہیں حاصل کرتا تو قرآن کسی کے گھر کے پاس جا کر دستک نہیں دے گا. واللہ العظیم قرآن کی آیات کو جا بجا کھول کر دیکھ لیجئے، ہر جگہ قرآن یہی کہتا ہے کہ قرآن کس کو ہدایت دے گا. یمس طلب ایسے، یمس نئی طلب ایس تمزدیون رب العالمین ہدایت. ابھی آپ نے اوپر پڑھا، اے پیغمبر آپ کا کام اس کو ڈرانا ہے جو ڈرے. انما انت منذر من یخشا، اور آگے آئے گا سیذکر من یخشا، سورہ سبح اسم ربک الاعلی کے اندر، وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہاں پر بھی وہی چیز آئی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے تو وہ نصیحت حاصل کرے گا. اور رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے تو حق اور شریعت اور قرآن کسی کے پیچھے پیچھے چل کے کسی کے پاؤں نہیں پکڑتا. رب العالمین فرماتے ہیں یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، جس کی مرضی ہو وہ آ کر نصیحت حاصل کرے. کیسا معزز قرآن ہے، فی صحف مکرمہ، عظمت والے صحیفوں کے اندر ہے، یعنی لوح محفوظ میں، جو کہ بلند و بالا ہے، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں، یعنی فرشتوں کے ہاتھ میں جو بزرگ ہیں اور نیک ہیں. وہ قرآن وہاں پر موجود ہے، اسی کو رب العالمین نے تم انسانوں کے بیچ بھیجا تو تم کو تو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. قتل الانسان ما اکفرہ، یہ انسان ہلاک ہو جائے، کتنا یہ ناشکرا ہے. رب کا کلام اس کے پاس آ گیا لیکن یہ اس کو نہیں مانتا. اس کو غرور کس چیز کا ہے؟ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ من نطفۃ، منی کے قطرے سے اس کو خلقہ پیدا کیا. فقدرہ، اور اس کو ایک بہترین انداز سے بنایا. فقدرہ، ایسا نہیں کہ انسان کے پاؤں چھوٹے چھوٹے ہوں چوہے کی طرح، پھر ہم زمین پر چلنے کے بجائے رینگنے والے ہوتے، اور انسان کے ہاتھ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں جیسے کہ انسان کے کان، پھر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. اور اگر انسان کی ناک اتنی بڑی ہوتی جیسے کہ ہاتھی کی سونڈ، اور کان اتنے بڑے ہوتے جیسے کہ پاؤں اور ہاتھ، انسان بائسا کیوں تھا؟ کبھی آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا؟ اور ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہوں انسان کے جیسے کہ جہنمیوں کے ہوں گے، انسان کیسے زندگی گزارتا؟ انسان کی یہ بھوئیں بار بار لمبی ہو جاتی، کاٹتے کاٹتے انسان تھک جاتا. اور انسان کو یہاں پر بھی بال ہوتے جیسے سر پر، پورے بتھس پر. یہ پونز بنے صاف بنے نا پونز. رب العالمین نے اس کو کتنا خوبصورت انداز کے اندر پیدا کیا. قدرہ، اس کو بنایا اور بہترین انداز سے بنایا. پھر جب دنیا میں لایا، آنکھ دی، کان دی، ساری چیزیں. ثم السبیل یسرا، ایک تنگ راستے سے، یعنی عورت کی شرمگاہ سے نکال کر اس کو باہر لایا. ثم السبیل یسرا، اور اس راستے کو آسان کیا. ثم اماتہ، پھر ایسا نہیں کہ ہمیشہ دنیا کے اندر ہے، اس کو موت دی. فاقبرہ، پھر اس کو قبر کے اندر اتارا. جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے شاید یہ مضمون آیا تھا کہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر موت نہ ہوتی تو پھر یہ چھوٹے کہاں جاتے؟ زمین پر جمگٹھا جمع ہو جاتا، داد پرداد لکڑ داد سکڑ داد، 7 پشتوں کے ایک ہی گھر میں، تو بچے کہاں جاتے؟ اور کل میں نے بتایا تھا جب پوتا آتا ہے تو بڑی باب اس کیا شاسن الارم اچھا تیاری کرنے نیشوی تو شیت پٹ نیرون. ٹھیک شاہ. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ اس کو چاہے گا تو دوبارہ پیدا کرے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں اس انسان نے اللہ کے دے ہوئے آرڈر کو کبھی پورا کیا ہی نہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کی ہی نہیں. جس چیز کا رب نے اس کو حکم دیا اس نے اس کو پورا نہیں کیا. کیوں یہ نافرمانی کرتا ہے؟ ذرا کبھی یہ غور کرے کہ رب نے اس کے لیے کیا کیا انعامات تیار کیے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھ لے انسان اپنے کھانے کو. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم ہی ہے کہ زمین کے اندر تمہارے ڈالے جانے والے بیج کو پھاڑتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم زمین کو پھاڑتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم اگاتے ہیں اس سے اناج
اناج کو، وعنبن انگوروں کو، وقضبن ترکاریوں کو، سبزیوں کو، وزیتون زیتون کو، ونخلا اور کھجوروں کو، وحدائق غلبہ اور گنجان باغات کو، وفاکہتن میووں کو، وابن اور چاروں کو، متاع لکم ولی چارہ جو جانور کھاتا ہے تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، یہ سارا نظام بنانے والا اے بندے میں ہوں، تو تجھے میری بات مان کے چلنا چاہیے نا، تو میری نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ چیخ و پکار کا دن آئے گا، یعنی قیامت میں اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ کوئی کسی کی بات نہیں سن پائے گا۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا، جہنم کا بھی دن ہوگا، قیامت میں بھی یہ مرحلہ آئے گا، اور ایک مرحلہ قیامت کا ایسا بھی ہوگا کہ لا یسمعو، پاؤں کی آہٹ تک سنائی نہیں دے گی، سانس تک کسی کو سنائی نہیں دے گی، ایسی خاموشی چھائی ہوگی۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کیسا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخی، جس دن آدمی بھاگ جائے گا اپنے بھائی سے، وہ امہ اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ بیوی سے، وہ بنیہ اور اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کی اس دن ایسی کنڈیشن اور ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے لاپرواہ کر دے گی، دوسرے سے بے خبر کر دے گی، دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، نفسا نفسی کا عالم، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ خوش ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرۃ خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان پر تاریکی اور ظلمت چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ فاجر اور فاسق ہوں گے۔ قیامت میں مختلف مراحل ہوں گے، ایک وہ مرحلہ ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہ ابتدائی مرحلہ ہوگا جب حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، لیکن جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور جنتی الگ ہو جائیں گے، اب یہ گلے ملیں گے، ہاں اقرؤ کتاب، یا ایک دوسرے کو اپنا رزلٹ نامہ اعمال دکھائیں گے، اور اسی طریقے سے جو متقی ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع کر دے گا، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دوست کا دشمن۔ ابتدائی سٹیج یہ ہوگا لا یسأل حمیم حمیمہ، گہرا جگری دوست اپنے جگری دوست کی حالت تک نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی فکر ہوگی، لیکن بعد میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا اب نرمی اور سہولت ہو جائے گی، متقی ایک دوسرے کا احوال دریافت کریں گے، اور ابتدائی صورتحال ایسی ہوگی کہ باپ بھائی سے بھاگے گا، اور باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ایسی کنڈیشن ہوگی ابتدا میں، لیکن بعد میں جب جنت کے فیصلے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے متقیوں کے خاندان اور فیملیز کو جمع کر دے گا جنت کے اندر ایک ہی جگہ، جیسا کہ آپ نے سورہ طور کے اندر پڑھا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم ان کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی شامل کر دیں گے، لاحق کر دیں گے، اور ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان لانے میں، أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان کے خاندان کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، لیکن یہ کب؟ بعد کے سٹیج میں جب رزلٹ نکل جائے گا، لوگ پاس کون ہے فیل کون ہے، اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی، لیکن ابتدائی صورتحال دنیا میں باپ مرتا ہے تو انسان روتا ہے، ماں مرتی ہے تو انسان روتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو انسان ماں پاگل ہو جاتی ہے، اور بیٹی مرتی ہے تو باپ پاگل ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا، وہ ملاقات گئے واز نالمود کریو ایک بے سے ٹھیک ہے نا گسن، لیکن نالمود کرن نہ کہ ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، ایسی بھیانک صورتحال ہوگی۔ اللہ رب العزت قیامت کے اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جن کو میدان حشر کے جھنجٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیا اے اللہ، اور ایک اور دعا اللہ کے نبی کی، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب العالمین جس دن تو اپنے بندوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ ایک دعا سورہ آل عمران کے اندر ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد۔
قیامت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اور یہ دعا کرنی چاہیے الحقنا بالصالحین، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، انشاءاللہ العزیز اچھا ہی انجام ہوگا، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ قرآن کریم کے سمجھنے کو ہمارے لیے آسان فرما، پڑھنا آسان فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر الاسلام و انصارہ واذل الشرک و اشرارہ، اللہم اعز الاسلام و انصارہ، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم دمر دیار اليہود، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم شتت شملہم، اللہم انصر اہل فلسطین، اللہم انصر اہل فلسطین، اللہم دمر دیار اليہود، اللہم زلزل اقدامہم، شتت شملہم، فرق جمعہم، مزق بین کلماتہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر واہلکہم کما اہلکت عادا وثمود، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔